أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی 2020 کے جلسہ سالانہ کا دوسرا دن ہے، اور آج خاکسار کی تقریر کا جو عنوان ہے یا موضوع جو ہے وہ اس طرح ہے کہ کسی شریعت پر لوگوں کا عمل نہ کرنا اس شریعت کے ناقص یا منسوخ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
حکیم قالا یا آدم انبئہم بأسمائہم فلما انبأہم بأسمائہم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَاهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون۔ یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک یہ 10 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ تخلیق آدم کے حوالے سے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد رکھ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا
کہ یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، کیا تو اس میں وہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے؟ جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو تمام نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، مجھے ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، پاک ہے تو، ہمیں کسی بات کا کچھ علم نہیں سوائے اس کے جس کا تو ہمیں علم دے۔ یقیناً تو ہی ہے جو دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یقیناً تو ہی ہے جو بہت علیم اور حکیم ہے۔ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو ان کو ان کے نام بتا۔ پس جب اس نے انہیں ان کے نام بتائے تو اس نے کہا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یقیناً میں ہی آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی خاطر سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور استکبار سے کام لیا، تکبر سے کام لیا، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تو اور تیری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو، اور تم دونوں اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، مگر اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو اس کے معاملہ میں، یعنی اس درخت کے معاملہ میں پھسلا دیا۔ پس اس سے انہیں نکال دیا، یعنی ابلیس نے، جس میں وہ پہلے تھے، اور ہم نے کہا، تم نکل جاؤ، اس حال میں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے اس زمین میں ایک عرصہ تک قیام اور استفادہ مقدر ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، پس وہ اس پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا۔ یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا، تم سب کے سب اس میں سے نکل جاؤ، پس جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلایا، وہی لوگ آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین کرام، خاکسار نے اپنی تھیسس میں جو ورچیس گاڈ ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو تصور اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو الہام بخشا ہے ورچوئس گاڈ کا، اور یہ ڈیوائن تھیوری ہے، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے جو اس عاجز نے اللہ تعالیٰ سے الہام من پا کر دنیا کے آگے رکھا ہے، اور اس تھیسس میں یا اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ نے خاکسار کو پوری دنیا کے علماء کو بلایا ہے اس نظریہ کی طرف کہ یہی وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے جو کہ بڑی نوع انسان کی جو مطمع نظر ہے یا مطلوب جو ہے یا جو مقصد ہے معود، وہی مطلب کہ یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہی یہ مقصد ہے ہر انسان کا، ہر طالب علم کا۔ تو خاکسار نے اس اپنے تھیسس کے دوسرے حصہ کے چوتھی ٹاپک میں خاکسار نے الہی معاہدہ کا ذکر کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے ڈیوائن کووننٹ، اور اسی الہی معاہدہ کے ساتھ سامعین کرام بنی نوع انسان پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو میں نے ابھی
सूरत अल-बकरा की आयात 39 और 40 पढ़ी हैं और उनका तर्जुमा भी आप लोगों के आगे पढ़ कर सुनाया है। दोबारा पढ़ देता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है, हमने कहा तुम सब के सब इसमें से निकल जाओ, बस जब कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आए तो जिन्होंने मेरी हदायत की पैरवी की उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो गमगीन होंगे, और जिन लोगों ने इनकार किया यानी मेरी हदायत का और हमारे निशानत को जुटाया वही लोग आग में पड़ने वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। मैंने अपनी थीसिस में भी लिखा है, यहाँ पर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 39 और 40 में जो अल्लाह ने फरमाया कि जब कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आए, तो ये हम देखते हैं कि इन दोनों आयात में अल्लाह ताला ने एक मुआहदा किया है बनी नौ इंसान के साथ। इसी मुआहदा के साथ अल्लाह ताला ने आदम को बनाकर तख्लीक करके ज़मीन पर भेजा है। इस इलाही मुआहदा के साथ, मैं इसको डिवाइन कोविनेंट कहता हूँ, अपने थीसिस में मैंने इसका नाम रखा है डिवाइन कोविनेंट, कि बनी नौ इंसान इसी इलाही मुआहदा के साथ इस ज़मीन पर आए हैं। और अल्लाह ताला का तकाज़ा भी यही है इंसानों के से कि ये जो मेरे साथ आप लोगों ने मुआहदा किया है या मैंने आप लोगों के साथ मुआहदा किया है, तफसील मेरी इस थीसिस में दूसरे हिस्से के आखिरी टॉपिक जो है डिवाइन कोविनेंट, वहाँ पे आप पढ़ लें। तो अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे इस जो मुआहदा है इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार कर मेरी तरफ आएँ, तो फिर मैं उनको जो इस मुआहदा की पैरवी करेंगे मैं उनको जज़ा दूँगा, और जो इसका इनकार करेंगे तो मैं उनको सज़ा दूँगा। ये जो हदायत अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जब भी मेरी तरफ से कोई हदायत आए, जो हदायत मेरी की पैरवी करेंगे उन्हें खौफ नहीं होगा, ये सारी बातें जो इन दोनों आयात में बयान की गई हैं, इन दोनों आयात में अल्लाह ताला ने दरअसल इसी इलाही मुआहदा का जिक्र किया है। जबकि सामने किराम इमरानी मुआहदा का तसव्वुर जो कुल्लियतन बातिल एक तसव्वुर है, वो महज एक, मैं कह सकता हूँ कि इंसानी जहन की इख्तरा है, एक उसका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं। इलाही मुआहदा ही सच है जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर हम इंसानों को अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी जन्नत मिल सकती है। ये जो अभी मैंने आयात पढ़ी हैं सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 31 से आयत नंबर 40 तक 10 आयात मैंने पढ़ी हैं, इसका तर्जुमा भी मैंने कर दिया है, आप लोगों को सुना दिया है। कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक और फिर इबलीस का सजदा करने से, अताअत करने से आदम की का इनकार काफ़ी जगह पर जिक्र फरमाया हुआ है। मैं चाहता हूँ अपने मज़मून या अपने उन्वान की तकरीर के उन्वान की मुनासबत से एक और जगह पर का मैं ज़िक्र कर दूँ कि वहाँ पर क्या मुकालमा होता है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कर ली तो फिर उसके बाद इबलीस ने आदम की अताअत का इनकार किया, तो इस हवाले से अल्लाह ताला सूरत स्वाद की आयात 76 ta 86 में फरमाता है, काला या इबलीसो मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदी अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। काला अना खैरुम मिन खलक़्तानी मिनन नारिम व खलक़्तहू मिन तीन। काला फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीमुम व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। काला रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। काला फ़इन्नका मिनल मुनज़रिना इला यौमिल वक़्तिल
يفعلون قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لا أملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين۔ یہ جو آیات ہیں سورۃ سعد کی آیت نمبر 76 سے 86 تک، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے ساتھ جو مکالمہ ہوا وہاں پر، اس کا ذکر ہے ان آیات میں۔ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے یا تو بہت اونچے لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس یہاں سے نکل جا، تو یقیناً دھتکارا ہوا ہے، تو یقیناً رجیم ہے، اور یقیناً تجھ پر میری لعنت پڑے گی جزا سزا کے دن تک۔ اس نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا، اے میرے رب، اس صورت میں مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن یہ لوگ مبعوث کیے جائیں گے، یعنی بنی نوع انسان۔ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس یقیناً تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، ایک معلوم وقت کے دن تک۔ اس نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا، تو پھر تیری عزت کی قسم، میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو تیرے مخلص ہوں گے۔ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس حق تو یہ ہے اور میں لازماً حق ہی کہتا ہوں، میں جہنم کو ضرور بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ سامعین کرام، یہ آیات کا ترجمہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ تو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوامر و نواہی کو نہیں مانیں گے، بلکہ وہ نفس کی یعنی شیطان کی پیروی کریں گے۔ تبھی تو وہ کہتا ہے نا، ابلیس نے تبھی کہا ہے کہ تیری عزت کی قسم، میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ تو مقصد ان آیات کے ترجمے کے بعد ہمیں پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے مرسلوں کے ذریعے اپنی ہدایات دنیا میں بھیجے گا، یعنی اپنے اوامر اور نواہی نازل کرے گا نبیوں اور رسولوں کے ذریعے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نبی رسولوں کی مخالفت کریں گے، لوگ ان کو مانیں گے نہیں جو خدا کی طرف سے نازل ہوں گے، اور ساتھ ہی وہ جو اوامر اور نواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئیں گے ان کا لوگ بھی انکار کریں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے۔ اور جو چند لوگ مان لیں گے اس نبی سچے رسول کو، اور وہ جو تعلیم لایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا شریعت لایا، تو وہ لوگ بھی ایسا ایسا جیسے کہ نبی کا زمانہ یا رسول کا زمانہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، ان میں بھی سستیاں پڑتی چلی جاتی ہیں، اور وہ بھی پھر برائے نام کے مومن رہ جاتے ہیں، اور وہ جو نبی کی شریعت ہے یا اس کے لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی ہوتے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوتی ہے، ان میں بھی سستیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ جیسے کہ نبی کے زمانہ میں یا نبی کے قریب کے زمانے میں جس طرح نبی کی لائی ہوئی تعلیم پر، ہدایات جو اللہ کی لایا ہے وہ اس پر جو عمل کرتے ہیں، بعد کے زمانے میں پھر لوگوں میں مومنوں میں سستیاں پڑ جاتی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں باقاعدہ
واضح اعلان فرما دیا کہ اے ابلیس، تجھے بھی اور جو لوگ دنیا میں تیری پیروی کریں گے سب کے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں گا، یعنی تمام کے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ سامعین کرام، میں کچھ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنی نوع انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے، اور جو واقعہ جنت میں ہوا اس کے ساتھ ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں سورۃ البقرہ کی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور اس کی زوجہ کو جنت میں اس عرض پر بھیج دیا، لیکن نفس کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ نفس جو ہے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ نفس کیا ہے؟ یہ شیطان ہی تو ہے جو انسانوں کو سیدھے راستے سے بہکاتا ہے اور غلطیوں میں ڈال دیتا ہے، گمراہیوں میں ڈالتا ہے۔ اور جب انسان نفس کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں اور وہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً وہ بڑھتے رہتے ہیں، گمراہیوں میں داخل ہوتے رہتے ہیں، تو لہذا ان کو ان گمراہیوں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی طرف رسولوں اور نبیوں کے ذریعے اپنی ہدایت بھیجتا ہے، جس کا ابھی سورۃ البقرہ میں کہ آخر میں الہی وعدہ میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبیوں کے ذریعے میری جب ہدایات آئیں گی، جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، لیکن جو ان کا انکار کریں گے وہ باہر جہنم رسید ہو جائیں گے۔ تو یہ الہی معاہدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے ہدایت آتی رہیں گی، اور اس طرح نبیوں کا جو سلسلہ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ بنایا ہوا ہے نا ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائیوں نے، کلیتاً ایک باطل عقیدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنسوں سے پہلے نبیوں کا ان کی قوم نے جو انکار کیا تھا، ان کے پاس ختم نبوت کا کوئی مطلب کہ بہانہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے طور پر نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا، تبھی اللہ کو فرمانا پڑا یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس مجھے اپنے بندوں پر کہ جب کبھی میرا رسول ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے ٹھٹھی اور تمسخر کیا ہے، اس کو ویلکم نہیں کیا۔ تو اب آسم کی بعثت کے بعد کچھ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائیوں نے یعنی نبیوں کے انکار کے لیے ختم نبوت کا بہانہ گھاڑ لیا ہوا ہے کہ جی آسم خاتم النبیین ہے، تو اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں جائے گا، سب جھوٹ ہے۔ یہ نبوت بند نہیں ہو سکتی، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ اس کے بندے گمراہیوں میں داخل ہو جائیں، بھٹکتے پھریں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر نہ لے اور ان کو ہدایت نہ دے اور چھوڑ دے ایسے ہی۔ لازمی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر لیتا ہے اور ان کو گمراہیوں سے نکالتا ہے، اور یہ سلسلہ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایتیں تو آتی رہیں، اور یہ سب کچھ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ہوتا رہا، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ دین اسلام اور آسم کی بعثت کے بعد، اب دین اسلام آ چکا ہے، آسم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسل جو بھی آئیں گے وہ سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی آئیں گے۔ آپ کی امت سے باہر اور آپ کی پیروی سے باہر کوئی نبی اور رسول دنیا میں اللہ تعالیٰ مبعوث نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مبعوث نہیں کرے گا، لیکن جھوٹے کھڑے ہوتے رہیں گے بعض، یعنی آسم کی امت سے باہر بھی لوگ نبوت کے دعوے کریں گے، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، اللہ ان کو نہیں کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جنہیں کھڑا کرے گا وہ آسم کی پیروی میں، آسم کی امت میں سے وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بطور رسول اور بطور نبی مبعوث فرمائے گا۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے مراد سامعین کرام اوامر و نواہی ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت آتی ہے نا رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، بندوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اوامر اور نواہی یہ ہوتے ہیں کہ مثلا اللہ فرماتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، یعنی اس قسم کی باتیں اللہ بتاتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو۔ تو یہ جو اوامر اور نواہی ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں تک بھیجتا رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اوامر اور نواہی کے اسی کوڈ کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اسے شریعت کیا چیز ہے؟ یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب
یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں کہ اے میرے بندو تم یہ کام کرو، اے میرے بندو تم یہ کام نہ کرو، تو یہ اوامر اور نواہی جو ہوتی ہے اسی کوڈ کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کو ایک معاہدہ کے ساتھ تخلیق کیا ہے، جس کا تھوڑا سا میں نے ابھی شروع میں ذکر بھی کر دیا ہے، وہ الہی معاہدہ ہے، ڈیوائن کووننٹ ہے، جس کے ساتھ بنی نو انسان تخلیق کر کے زمین پر بھیجے گئے ہیں، اور پھر تخلیق کے بعد زمین پر بھیجنے کے بعد ان سے کہہ دیا گیا ہوا ہے کہ تمہیں میرے اوامر پر عمل کرنا ہوگا، یعنی جو میں کہوں گا کہ یہ کام کرو، تمہیں ان کاموں پر تمہیں ان کاموں کو کرنا ہوگا، اور جن کاموں سے میں روکوں گا یعنی میری نواہی جو ہوں گی اس سے آپ کو رکنا ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بنی نوع انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس قسم کی پابندیوں سے آزاد رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ نفس لگا ہوا ہے ساتھ، نفس کے ساتھ انسان پیدا کیے گئے ہیں، اور نفس چاہتا ہے کہ ہم لوگ آزاد رہیں، جو مرضی آئے ہم کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہم پر پابندیاں لگا رہا ہے، مثلا یہ جو شریعت ہے، یہ جو اوامر اور نواہی ہیں، تو ہماری کسی طرح اس سے جان چھوٹ جائے، یعنی یہ انسان کی فطرت میں یہ چیزیں ہیں، کیونکہ نفس کے ساتھ یہ انسان پیدا ہوا ہے، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے۔ یا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی شکل میں نازل کردہ اوامر اور نواہی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بنی نوع انسان۔ پانچویں بات یہ کہ یہی حال دین اسلام سے پہلے نازل ہونے والی موسوی اور عیسوی شریعتوں کا ہے، یعنی دین اسلام کی شریعت تو 1500 سال پہلے ہم لوگوں کو ملی آسم کی بعثت کے ساتھ، لیکن آسم کی بعثت سے پہلے موسوی شریعت جو تھی یا عیسوی شریعت اس کے بعد، تو ان شریعتوں کا بھی یہی حال تھا جو آج امت محمدیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی جو شریعت ہے اس کا کیا حال ہے، لوگ کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہی حال پہلے والی جو شریعتیں تھیں ان کا یہی حال تھا۔ چھٹی بات سامعین کرام یہ کہ اگر کسی شریعت یا مکمل ضابطہ حیات پر لوگ عمل نہیں کرتے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ شریعت ناقص ہے، ایسی بات کلیتاً نہیں ہے۔ لوگ چونکہ نفس کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت سے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اوامر اور نواہی سے ویسے ہی دور بھاگتے ہیں اور ان پر عمل کرنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، آزادی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں دنیا میں۔ بہرحال جو انسان اوامر و نواہی یعنی شریعت پر عمل کرے گا یا لوگ کریں گے تو وہ اس کی جزا پائیں گے، اور جو عمل نہیں کریں گے تو وہ اس کی سزا پائیں گے۔ جیسا کہ مصطفیٰ زیدی نے کہا ہے اپنے ایک بڑے مشہور شعر میں، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کی جنت کو پانے کے لیے ہمیں جو اس نے ہم پر، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس شریعت پر عمل کرنے کے بعد ہی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کی جنت کو پا سکتے ہیں۔ بالکل اسی مضمون کو تو مصطفیٰ زیدی نے بیان کیا ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یعنی بنی نوع انسان کو یہ جو میرے اوامر اور نواہی ہیں ان پر عمل کر کے ہی میری رضا ملے گی، میں ان کو ملوں گا، میری جنت ان کو ملے گی۔ جو نہیں عمل کریں گے، دور بھاگیں گے، منسوخ کرتے پھریں گے میری شریعت کو، تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، میں ان کو بنا دوں گا۔ اسی مضمون کو سامعین کرام علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا ہوا ہے، اور اسی مضمون کو ابھی میں نے کہا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں بڑی خوبصورت رنگ میں بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں، عمل سے
زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے سامعین کرام کہ مسلمان قرآن کریم کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، لہٰذا یہ شریعت اب ناقابل عمل ہے یا نعوذ باللہ من ذالک منسوخ ہو چکی ہے، کسی شریعت کے حوالے سے یہ کہنا کہ چونکہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے لہٰذا وہ شریعت اب ناقابل عمل یا منسوخ ہو چکی ہے، یہ بات کلیتاً یا یہ بات یا یہ جواز بالکل غلط ہے، کلیتاً غلط ہے، درست ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ سوال بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ دین اسلام کو منسوخ کر کے کوئی نئی شریعت نازل فرما دی تو کیا لوگ اس نئی نازل ہونے والی شریعت پر عمل کریں گے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا ایک۔ جس طرح کہ پہلے اسلام سے پہلے موسوی شریعت پر بھی لوگوں نے عمل نہ کیا، سست پڑ گئے، اور عیسوی شریعت پر بھی نہیں عمل کیا بلکہ الٹے شریعتوں کے خلاف کام کرنے لگ گئے، اور قرآن کریم کی صورت میں جو شریعت ہم مسلمانوں کو دی گئی ہے اس میں بھی لوگوں میں بہت ساری سستیاں پڑ چکی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں زمانہ میں، فی زمانہ میں بھی لوگ نہیں اس پر جس طرح عمل کرنا چاہیے وہ نہیں عمل کر رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نئی شریعت نازل ہوتی ہے یا کوئی بندہ لاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ جی مجھے یہ نئی شریعت دی گئی ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس شریعت پر عمل کریں گے؟ میں آپ لوگوں کو جواب میں یہ کہتا ہوں کہ ہرگز عمل نہیں کریں گے، کیونکہ بنی نوع انسان نفس کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، یعنی نفس کے ساتھ، یعنی شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو نفس تو کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنا کام کرو، آزادی کے ساتھ کام کرو۔ نفس تو انسانوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے، اپنی مرضی کے کام چاہتا ہے کہ ہم کریں، اور کسی قسم کی پابندی قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے ابھی کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی نئی شریعت آتی ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس نئی شریعت پر لوگ عمل کریں گے، قطعاً ایسے وہی اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پہلی شریعتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو بنی نوع انسان اس شریعت کی پیروی بھی نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا جو پہلی یہ شریعتیں دنیا میں نازل ہوئی تھیں ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ سامعین کرام، اب خاکسار آپ سب کے آگے ابلیسی شریعت کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ابلیس جو شریعت بنا کر، اب ابلیس کا ذکر تو آپ سن چکے ہیں نا، سورۃ بقرہ کی میں نے آیات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، بنایا، اور پھر فرشتوں سے کہا اس کی اطاعت کرو، فرشتوں نے سب نے کی لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ سارا واقعہ میں شروع میں اپنے تقریر کے شروع میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اور پھر وہ گمراہ ہو گیا، اللہ نے کہا بھی نکل جاؤ یہاں سے جنت سے۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل دیجئے اس وقت تک جب تک کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی تیرے بندے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ڈھیل دے دی کہ جا تجھے میں ڈھیل دیتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے، یعنی ابلیس کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میں تیرے بندوں کو اکثریت کو گمراہ کر دوں گا، سوائے ان چند لوگوں کے، چند مخصوص مخلص جو لوگ ہوں گے، تیرے بندے ہوں گے، وہ میری قابو میں نہیں آئیں گے، وہ میری نہیں مانیں گے، وہ تیری بات کریں گے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ یہ ابلیس کا تو ایجنڈا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کرے، بھٹکائے۔ اور وہ کس طرح بھٹکاتا ہے سیدھے راستے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو؟ اپنی شریعت ان کو دیتا ہے، اور اس کی شریعت کیا ہے ابھی میں اس کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ ابلیس جو شریعت بنا کر دنیا میں بنی نوع انسان کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے، سامعین کرام، اس پر لوگ بڑی خوشی سے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ ہر وقت اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیسی شریعت کی بنیاد اس پر ہے کہ کھلا ہی کھاؤ تے ننگے ہی نہ ہو، یعنی جس کام کو کرنے کے لیے تمہارا دل چاہے تو وہ کر لو۔ ابلیسی شریعت یہ ہے سامنے کرام کہ جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو تم پڑھتے رہو، یہ ضروری نہیں کہ 5ویں پڑھو یا تہجد بھی پڑھو۔
ابلیسی ایجنڈا، ابلیسی شریعت یہ ہے کہ جتنی نمازیں تم پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہو، لیکن ساتھ ساتھ بے شک شراب بھی پیتے رہو. یہ ابلیسی شریعت ہے. ایک بیوی رکھو، یعنی ایک بیوی بھی رکھو، لیکن ساتھ ہی دوست بنا کر زنا بھی کرتے رہو، وغیرہ وغیرہ. میں ایک مثالیں دی ہیں آپ لوگوں کو کہ یہ ابلیسی شریعت ہے. تو ابلیس کہتا ہے کہ اسلام سمیت پہلی ساری شریعتیں اب منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ان شریعتوں میں سے کسی بات پر تم عمل کرنا چاہو تو بے شک وہ کرتے رہو. مثلا اگر کسی انسان کو نماز پڑھنے کی عادت ہے تو ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھتا رہے، بلکہ 5 کی بجائے پھر 1-2 پڑھ لیا کرے. یعنی یہ ابلیسی ایجنڈا ہے. ابلیس اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو جس بات کا آپ کو دل چاہے وہ بے شک ان شریعتوں میں سے بھی ان پر عمل کرتے رہو. ویسے شریعتیں اب ساری منسوخ ہو چکی ہیں. صرف مجھ پر ایمان لاؤ تو آپ کو جنت مل جائے گی. یہ ابلیسی شریعت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر، بنی نوع انسان پر رحم کرے گا. ابلیس کی اس شریعت سے وہ سارے بیچارے بچ جائیں. ورنہ تو ابلیسی شریعت میں بڑا لطف ہے، بڑا چارم ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی سچی شریعتیں ہیں، مثلا اس وقت دین اسلام کی جو شریعت ہے، قرآن کریم ہے، اس میں تو جب لوگ عمل کرتے ہیں تو جن کو اللہ تعالیٰ کا ذوق مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جاتی ہے، علم مل جاتا ہے، ان کو تو بڑے مزے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو دین اسلام کی شریعت ہے یا قرآن کی تعلیم ہے، ان کے لیے تو بوجھ نہیں ہے. لیکن عام جو لوگ ہوتے ہیں بیچارے، مومن تو ہوتے ہیں بیچارے لیکن بڑے کمزور ہوتے ہیں، تو ان کو اس قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن پورے انسانوں کو ابلیسی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو مزے ہی مزے ہیں. یعنی جیسے ابھی میں نے کہا ہے نا، ابلیسی شریعت اس طرح ہے کہ کھلا ہی کھاؤ تے ننگے ہی نہاؤ. تو وہ یہ تو شریعت بڑی مزے والی ہے، تو لوگ بھاگیں گے ادھر. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ جو ابلیسی شریعت جو ہے، یہ جو ابلیسی ایجنڈا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے کہ کہیں بنی نوع انسان بھٹک کر، گمراہ ہو کر اس ابلیسی ایجنڈے، ابلیسی شریعت کی طرف نہ آ جائیں. امید ہے میرے سامنے کرام کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعتوں پر اس کے بندے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان میں ایک پابندی اختیار کرنی پڑتی ہے، لہذا وہ پابندی سے بھاگتے ہیں. بنی نوع انسان اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے، یا دوسرے لفظوں میں شیطان کی پیروی کرنے میں بڑا لطف محسوس کرتے ہیں. لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان چونکہ اسلامی شریعت پر عمل نہیں کرتے لہذا اب یہ منسوخ ہو چکی ہے، یہ بیان کلیتاً غلط ہے. اگر لوگ کسی شریعت پر عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت ناقص ہے یا منسوخ ہو چکی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. لوگ خود گمراہ ہو چکے ہوں، یعنی وہ خود سست ہو جاتے ہیں، ان میں کمزوریاں آتی ہیں، نفس ان کو گمراہ کر دیتا ہے، نفس ان میں سستیاں پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شریعت پر عمل نہیں کرتے. شریعت کا کوئی قصور نہیں. شریعت کبھی ناقص نہیں ہوتی. یعنی میں دین اسلام کی بات کر رہا ہوں، قرآن کریم کی شریعت میں اس وقت کام کر رہا ہوں، جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ کبھی ناقص نہیں ہو سکتی، کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی. وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. ہاں، لوگ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ کمزور ہیں بیچارے، ان میں سستیاں آ سکتی ہیں، کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، نفس ان میں کمزوریاں پیدا کر دیتا ہے، یہ الگ بات ہے. تو ان کمزوریوں کی وجہ سے ان میں سستیاں، کمزوریاں یا بعض احکامات پر عمل کرنے میں ان میں مطلب کہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں سامعین کرام کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اس مفہوم میں ہیں کہ اب قیامت تک نبی آتے رہیں گے، لیکن آسن کی غلامی اور آپ کی امت میں یہ سارے نبی اور رسول جو ہیں یہ سارے مبعوث ہوں گے، اور اس لحاظ سے وہ سارے امتی ہوں گے، امتی نبی، امتی رسول ہوں گے. تو امت محمدیہ سے باہر اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو میں اپنے یقین کے ساتھ اور حق یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ نے کھڑا نہیں کیا ہوا. وہ ابلیس کے ایجنڈے کو لے کر پھر رہا ہوگا، وہ گمراہ ہوگا، جھوٹا دعوے دار ہوگا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. قیامت تک آسم کی بعثت کے بعد جو بھی دنیا میں مبعوث ہوں گے
رسول اور نبی وہ صرف عاصم کی پیروی میں، عاصم کی غلامی میں وہ کھڑے ہوں گے، اللہ ان کو کھڑا کرے گا تو وہ کھڑے ہوں گے، وہ سچے ہوں گے. تو یہ بات یاد رکھیں. دوسری بات یہ کہ اب چونکہ ایک کامل ضابطہ حیات قرآن کریم کی شکل میں نازل ہو چکا ہے، لہٰذا اب یہ کتاب اور نہ ہی یہ شریعت قیامت تک منسوخ ہوگی، بلکہ اسی شریعت پر عمل کر کے یا اس پر عمل نہ کر کے لوگ اپنی جزا یا سزا پائیں گے. اب خاکسار حضرت مرزا غلام احمد السلام علیہ السلام کے چند اشعار پر اپنا یہ خطاب ختم کرتا ہے. حضرت مرزا غلام احمد السلام اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں وہ فرماتے ہیں اپنے منظوم کلام میں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل بھر میرا یہی ہے. سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر، سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیک از خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک کمر ہے، پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے بدر الدجا یہی ہے. وہ آج شاہ دی ہے وہ تاج مرسلی ہے، وہ آج شاہ دی ہے وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہیں اس کی ثنا یہی ہے. سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا، سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ میں لقا یہی ہے. اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل.